بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کتنا کالا امیر المومنین ہے، میری صبح شام میں میرے عمل میں کتنا اثر امام کے قولوں کا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے پروف کرا کہ علم الہی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے مولانا صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ فیس بک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، کون نہج البلاغہ پڑھے مولانا صاحب؟ کون پڑھے نہج البلاغہ؟ اب تو حجت بھی تمام ہو گئی ہے، اب آپ کو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو موبائل میں اپلیکیشن ہے، شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، نہج البلاغہ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، سب میں ہے، ڈھونڈنا بھی کچھ نہیں ہے، اسکرول کریں، خطبہ موضوع بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود میرے پاس ٹائم ہی نہیں، تو میں ہدایت کیسے پاؤں؟ میں کیسے اس راستے پر چلوں؟ کس راستے پر؟ جس راستے پر میں قائم ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کیا ہے؟ صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ پھر کون بتائے گا؟ عمل کیسے ہوگا؟ یہ ضرور تب تک معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر معصوم کے اقوال نہ آ جائے۔ معاشرہ سازی نہیں ہے۔ مولا متقیان نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ متقین، مشہور خطبہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ وہ شخص جو حمام اس کا نام تھا، مولا کے پاس آیا، مولا مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ امام نے ایک دو بتائیں، امام نے کہا بس برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں مولا اور بتائیں، اور بتائیں۔ امام نے بتائیں، خطبہ پورا، اور وہ تحمل نہ کر پایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ خطبہ متقین کنہوں نے فرمایا؟ امام قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی روزے کی جو مشہور آیت ہے، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کو واجب کیا، شاید اس سے پہلے روزوں کو، جیسے تم سے پہلے قوموں میں، شاید تم لعلکم تقوی اختیار کرو، یعنی متقین یعنی تقوی۔ اب اتنی جگہ متقین استعمال ہوا، قرآن متقین کے لیے ہدایت، روزہ متقین، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، امام متقین کا امام۔ لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ خطبہ متقین پڑھ لیں زندگی میں، تو کہاں جا رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ اور پھر ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا جو وارث ہے امام کا، وہ بھی تو امام المتقین ہی ہے نا، تو متقی ہوں گے تو جائیں گے اس کے پاس۔ تو کیا میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں متقی بن جاؤں؟ اب آپ بولیں گے یہ تو مشکل کام ہے مولانا صاحب، متقی، پرہیزگار۔ خطبہ کھول کے تو دیکھ لیں ایک دفعہ، ایک چھوٹا سا پیراگراف۔ امام فرماتے ہیں خطبہ متقین میں، متقی وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جب جہنم کی آیات آتی ہیں تو گریہ کرتا ہے، اور جب جنت کی آیات آتی ہیں تو اس میں غوطے مارتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی کا دن مقرر نہ ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن مقرر ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح اس کے بدن میں نہ رہتی۔ قرآن پڑھنا مشکل کام، سب کچھ تو پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا۔ مشکل ہماری اپنی ہے، اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اللہ نے بھیج دیا۔ آج جو دنیا میں مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، ابھی بھی کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں امام آئیں گے، ہمیں خود امام تک پہنچنا ہے، خود اپنے آپ کو تیار کریں زن محترم۔ اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو پھر کون تیار ہوگا؟ دنیا تیار ہو رہی ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم نہیں ہو،
تم نے اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو میں ایک قوم کو پیدا کر لوں گا. اور اللہ نے قوموں کو پیدا کر دیا ہے. وہی لوگ کہ جو خیبر کے ماننے والے ہیں، وہی لوگ ہیں نا کہ وہاں پر بھی خیبر کو اکھاڑا ولایت نے، اور آج بھی انہی کے ماننے والوں نے، ولایت کے ماننے والوں نے آج کے خیبر کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے. جب یقین ہو کہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے. کربلا کیا سنتے ہیں کہ رات کو امام نے جنت کے مقام بھی دکھا دیے، کوئی گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ یقین تھا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ہستی ہے، یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے. اسے چھوڑ کر جانا کوئی زندگی نہیں ہے، چاہے بدن کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں. ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جانے والے. حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا تھا جناب مسلم کے؟ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا ہے، ہم مولا آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. تو جب یقین ہے کہ یہ نمائندہ اللہ کا ہے تو پھر جان کا کیسا خوف، مال کا کیسا خوف، اولاد کا کیسا خوف؟ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے، کیسا خوف؟ کس چیز کا خوف؟ وہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے، اذان وطن اپنے آپ کو بہتر کرے بہت تیزی سے. بس تھوڑی دیر ہو گئی ہے یار، مغرب کی اذان بھی ہونے والی ہے. اذان محترم اپنے آپ کو بہتر بنائے، معاشرے کو بہتر بنائے، عشق پیدا کرے امام سے ملاقات کا. آنکھوں کو گریہ کرنا چاہیے. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، خداوند متعال مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، وہ رخ زیبا دکھا، وہ جلوہ دکھا جو تیرے نور کا جلوہ ہے. اس کے لیے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے. بس 4 اصلاحی چیزیں اور آپ کی خدمت میں التماس ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی اور فرمایا کہ میں نے 400 نبیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. کتنے؟ 400 نبی، ولی نہیں، استاد نہیں، نبی. 400 نبیوں کے ساتھ رہا ہوں، 4 چیزیں سیکھی ہیں. یہ 4 چیزیں بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا بنیا، اے میرے بیٹے وصیت کر. کیا؟ کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی، سب سے پہلے انسان خیالات دل اڑنا شروع کر دیتا ہے. اور جو شخص تمرکز، کنسنٹریشن نہ ڈیولپ کر پائے، اس کی نماز پتہ ہی نہیں چلتی. 3 رکعت پڑھی تھی، 4 رکعت پڑھی تھی، گئی. انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. پریکٹس کرے، کیونکہ اگر یہ قلب خدا کا نہیں، کچھ بھی نہیں پھر خدا کا. اور یہ صرف ہے ہی خدا کے لیے. حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے میں دنیا کی کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. قلب مومن کے. خوب قلب کی حفاظت کرے جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہو. وقت نہیں ہے اس میں ڈیٹیل میں گفتگو. دوسری چیز بیٹا، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو، کیونکہ انسان کے عمل پر اس کا لقمہ تاثیر ڈالتا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو، گناہ ہو، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں اور کیا کھایا تھا. کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، بہن بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، کوئی سی مشکل تو نہیں ہے، امام کا حق تو نہیں کھا رہا، خمس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. بہت سارے لوگ بولے وہاں تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو بچائیں نا. اگر آج امام کے لیے کچھ بچا نہیں سکتے تو کہ امام کو جان کیسے دیں گے؟ بچائیں، 100 روپے بچائیں، 100 روپے بچائیں. امام تھوڑی کو پیسے دیکھتے ہیں، امام آپ کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں، امام آپ کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لقمہ بہت ضروری ہے. کیا کھا رہے ہیں؟ بازاروں میں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ حلال گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ حرام گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ برگر چکن جو باہر پتہ بھی نہیں ہوتا صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح ہے تو تحقیق کریں، ضروری ہے. آج کیوں معاشرے میں بے حیائی ہو گئی ہے؟ کیوں برائی ہو گئی ہے معاشرے میں؟ بے پردگی ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، دیواریں حیا کی ٹوٹ گئی ہیں.
جوان بیٹھا ہوا موبائل پہ انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لقمہ مشکل میں ہے. لقمہ مشکل میں ہے. بیٹے جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. تیسری چیز کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کی ناموس سے حفاظت میں رکھو. نگاہ بہت ضروری ہے جان محترم. اگر یہ نگاہ پاک نہیں ہے سب سے بڑی مشکل. ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ جو آج کل جوان بیٹھے ہوئے ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. نہ چاہتے کہتے ہیں نگاہ پڑنا انسان کی روح کو 500 سال نیچے لے جاتا ہے. 500 سال روح دب گئی. فجر میں اٹھا نہیں جاتا مولانا صاحب 6 الارم لگاتا ہوں. روح دبی ہوئی ہے. قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. قرآن کی آتی ہے کوئی ریل تو میں ہٹا دیتا ہوں. اندر مشکل ہے. مشکل ہے. صاف کرے. چوتھی چیز جب آپس میں بیٹھو بیٹا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کہ جب انسان آپس میں بیٹھتا ہے تیسرے کی برائی کرتا ہے, چوتھے کی غیبت کرتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مولا متقیان کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو ہم کیا ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے حکمت کو حدیث ہے 10 حصوں میں جب تقسیم کیا 9 حصے خاموشی کے ہیں, سکوت کے ہیں. سکوت. خاموش رہو. نہیں بولنا ضروری نہ بولو. ضروری نہیں ہے کہ ہر بحث میں اپنا حصہ ڈالو. سکوت انسان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. وہ اذان محترم خوب معاشرہ انہی چیزوں سے صحیح ہوگا. معاشرہ صحیح کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. میں صحیح نہیں ہوا تو گھر صحیح نہیں ہوگا, گھر صحیح نہیں ہوا محلہ صحیح نہیں ہوگا. امام کو کہاں بلائیں گے؟ امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ یا لیتنی کنتو معاکم فافوزوا فوزا عظیما. کاش ہم کربلا میں ہوتے. بس عزاداران محترم امام تک پہنچنا کمال ہے. امام انتظار کر رہے ہیں.